اگلا سوال ہے، عائشہ کریم ہے، اسلام آباد کی رہنے والی، اوریجنلی مقیم ہے کینیڈا میں. وہ کہتی ہیں جی بلے کا نشان نہ ملنے پہ پی ٹی آئی کا ووٹر کنفیوز نظر آ رہا ہے. کیا آزاد امیدوار تحریک انصاف سے وفاداری نبھائیں گے؟ اگر جیتنے والے امیدوار عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کے دوسری جماعتوں میں جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھو بیٹا، ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ تو آزاد ہیں، یہ تو مادر پدر آزاد ہیں. تو یہاں جو پابند ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں، وہ پیسے لے کے یا کسی منصب کے وعدے پہ وہ ڈال دیتے ہیں. بکاؤ. آپ آزاد کی بات کر رہے ہیں. جو پہلے پی ٹی آئی کے الیکشن میں الیکٹ ہو کے آئے تھے وہ آزاد تو نہیں تھے. ان کی پارٹی میں مشکل وقت آیا، کدھر گئے؟ آٹے میں نمک برابر لوگ ہیں جو کھڑے ہیں یا غائب ہیں یا جو بھی ہیں. میں رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں وفا نام کی چیز موجود نہیں ہے، اس کی اپنی وجوہات ہیں. یہ سوشل کنڈیشنز جو ہیں، اکنامک کنڈیشنز جو ہیں پاکستان کی، یہ کسی بھی انسان کو بطور انسان پروان نہیں، بطور حیوان پروان چڑھاتی ہیں. یہ کنڈیشنز اس طرح کی. ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہو دوسری جماعتوں میں، جہاں تک کنفیوژن کا تعلق ہے، اگر کوئی ورکر جینوئنلی ورکر ہے اور کمیٹڈ ہے، 20,000 طریقے ہیں، ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا. 10% ہوں گے جو نہیں، 5% ہوں گے جو نہیں کر سکیں گے، خیر ہے. اور دوسری بات، مستقبل پریڈکٹ کرنا، یہ صرف یہ ہم جیسے جو جماعتاں پاس دانشوروں کا ہجوم ہے اس ملک میں میڈیا پہ، تو ہم جیسے لوگوں کا مستقبل نو، یہ بیٹا کبھی زندگی میں سوچنا بھی. اللہ سے خیر مانگو، اچھا کام کرو، پازیٹو کام کرو، تعمیری کام کرو، اس سے خیر کی توقع. اور یہ جو کہنا ہے نا مایوسی کفر ہے، یہ بالکل بکواس ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ مایوس مت ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے کنڈیشنز رکھی ہیں وہ پوری کرو. آپ ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ کے چھلانگ مارو گے، وہ تو بہت دور کی بات کر دی میں نے. مینار پاکستان پہ چڑھ کے چھلانگ مارے گا کو بندہ، میں دیکھتا ہوں کون سا معجزہ اسے بچا سکتا ہے. نہیں ہوگا، اللاجیکل ہے. بڑھاپا پیغمبروں پہ بھی، ایج خاص کے بعد موت، قدرت کا قانون ہے. قدرت اپنے قوانین، بنیادی قوانین پہ سمجھوتا نہیں کرتی. آپ گندم بیجو گے تو گندم ہی کاٹو گے. اتنی دعا آپ کر سکتے ہو کہ اللہ پاک موسم فیوریبل ہو، باقی تو نہیں. آپ کانٹے بیجو گے اور کہو گے یہاں گلاب ہو گئے، یہ نہیں ہوگا. سو مستقبل پریڈکٹ کرنا، ہاں ایک بات میں فٹ نوٹ کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی اگر جنرلی پاپولر ہو، پیپلز پارٹی کی طرح آپ اسے ختم نہیں کر سکتے. آپ اسے پسند کریں نہ کریں، ضیاء الحق جیسے کم ظرف، احسان فراموش قاتل، یعنی بھٹو کی پھانسی کو آج بھی جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، عدالتی قتل. کیا کر لیا اس نے؟ اس کا نواسا ہے، اس کی بیٹی تھی، 2 بار وزیر اعظم رہی، تیسری بار اگر اسیسینیشن نہ ہوتی تو بے نظیر تھی، وہ نہیں رہی تو آصف زرداری صاحب صدر ہو گئے. اس طرح نہیں ہوتا. سیاست دانوں کے یا سیاسی جماعتیں اگر ان کی روٹس ہوں تو وہ پھر ممکن نہیں. چھوٹی موٹی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور آپ دیکھتے ہو لائسنس ہے، پہلے کہاں کام کیا تھا، کون سی گاڑی چلائی ہے. اچھا، گھر میں چوکیدار رکھنا ہو تو کسی لولے لنگڑے کو رکھیں گے، معذور کو رکھیں گے، 80 سالہ بوڑھے کو رکھیں گے؟ نہیں. سو گاڑی کے لیے گھر میں اگر آپ نے باورچی رکھنا ہے تو اس کو کھانا بنانا آنا چاہیے. پاکستان میں مہم جو ایک خاص محدود طبقہ ہے، محدود اور مردود، وہی رہے. باتیں بہت کرتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ پاکستان کا حال دیکھ لیں، آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا. باقی بلیم گیم ہے،
میں آپ پہ الزام لگاؤں، آپ مجھ پہ الزام لگائیں، اس طرح کھیل چل رہا ہے. باقی جو ملک کا حال ہے وہ کنہوں نے کیا ہے؟ اور جب یہ مداخلتوں کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں، اگر سیاستدان میچور ہو، بالغ ہو، دیانتدار ہو، محنتی ہو، کریٹو ہو، ویژن والا ہو، بددیانت نہ ہو، لٹیرا نہ ہو، ان کے اندر یہ کمپلیکس نہ ہو کہ ہم نے سر محل خریدنے اور اربن فیلڈ خریدنے، بالکل ٹھیک. یہ تو چور چکے ہوتے ہیں، اوپر سے دم پہ کھڑے ہوتے ہیں، اگلے دم کاٹ کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں. یہ ان کی اصل اوقات ہے. سو الیکشن ٹھیک ہے یا غلط ہے، پھر یہی اٹ از اے مین ٹو این اینڈ. اور آخری بات، میں نے جو پہلے مثال دی کہ ڈرائیور رکھیں گے آپ تو یو ول میک شیور کہ اس کو ڈرائیونگ آتی ہے، اس کے پاس لائسنس بھی ہے. اسی طرح باورچی رکھیں گے تو اچھا، جس کام کے لیے جو بندہ مالی رکھیں گے، تو ایک بندہ جس کو پودوں کی ABC کا نہیں پتا، اس کو مالی رکھیں گے آپ. ملک آپ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرابی کہاں؟ خرابی عوام میں. عوام کو انہوں نے ان پڑھ رکھا ہے. دیکھیں، بات سنیں، جس آدمی کو صحیح اور غلط کی، کالے اور سفید کی، بدبو اور خوشبو کی کے درمیان تمیز نہیں جو آدمی کر سکتا، جس کا مسئلہ اگلے وقت کی روٹی ہے، جس کے گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اس کو خریدنا، یہ جمہوریت شموریت کوئی نہیں ہے، یہ ہے فراڈ. یا انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں، اس خوف سے لوگ ووٹ دیتے ہیں کہ کل یار کو مجھے تھانے دار پکڑ لے گا، کو بدماش آ جائے گا، کو فلانا ہو جائے، اس سے میری جان چھڑا دے. کبھی مجھے ضرورت پڑ گئی کسی بچے کے علاج میں، میری مدد کرتے ہیں. میرے بچے کو وہ BA جب کر لے گا تو کہیں چپڑاسی بھرتی کرا دے گا. یہ تو ریزنس ہوتی ہیں. یا پھر اس سے بھی گھٹیا، مسلمان ہونے کے باوجود کوئی یرائی ہے، کوئی جاٹ ہے، کوئی جٹ ہے، کوئی بٹ ہے. کیا ہے یہ معیار؟ یہ ہے وہ ساڈی برادری ہے جی، چاہے چور ہے وہ چکا ہے. تو وی آر ناٹ پریپیئرڈ. جمہوریت بری چیز بالکل نہیں ہے. میں خود ڈیموکریٹ ہوں، لیکن پاکستان کی جمہوریت تو جمہوریت ہے ہی نہیں. بار 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 میں ایک بات کہتا ہوں، یہ لفظی کبھی غور کر کے دیکھ لیں. جمہوریت، جمہور کہتے ہیں عوام کو. اتنے پسماندہ، بھوکے ننگے عوام اور جرائم کی طرف مائل، غربتوں نے، بھوک نے. دیکھیں، بات سنیں، افلاس سے حضور نے، ہمارے پیغمبر نے افلاس سے پناہ مانگی ہے. یہ شرک تک لے جاتا ہے. انہوں نے جان بوجھ کے لوگوں کو ان پڑھ، جاہل اور مفلوق الحال رکھا ہے. اس بات کو سمجھ لیں پلیز، تاکہ ان کی خرید و فروخت آسان ہو، ان کو ڈرانا دھمکانا آسان ہو. سو یہ الیکشن، سیاسی بدامنی، یہی ہمارا کیریکٹر رہا ہے، یہی اب تک چل رہا ہے. اور جب تک بنیادی جوہری تبدیلی، میں کب سے کتنے سال ہو گئے، 30 سال سے زیادہ ہو گئے.